الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک میں آتا ہے کہ جس نے پڑھا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدً صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، ایک روایت کے مطابق 70 فرشتے 1000 دن تک، اور دوسری روایت کے مطابق 70,000 فرشتے ایک دن اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ کتنا مختصر سا عمل ہے، اور اجر و ثواب کا اندازہ لگائیں کہ ہم شمار کرنے پہ آئیں تو گن ہی نہ سکیں۔ 70 فرشتے 1000 دن تک جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں، آپ گن سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی نیکیاں لکھی ہوں گی۔ مختصر سا درود پاک ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو لہذا اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ اپنے فرصت کے تمام لمحات
فضول گوئی میں اور دنیا کی لغویات میں صرف کرنے کی بجائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے ان لمحات کو مزید بابرکت بنا لیا کریں۔ ایک مرتبہ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ میں آج کا موضوع شروع کروں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، سابقہ کم و بیش 7 جمعۃ المبارک سے میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے حوالے سے انتہائی مختصراً بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا ہوں۔ آج واقعہ کربلا کے بعد پیش آنے والے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو اختتام پر لے آؤں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ آج جن چیزوں پر میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی، یہ سارے معاملات کتب کے اندر پڑھنے کے باوجود بھی یزید پلید کی حمایت کرتے ہیں، جو آج بھی یزید کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا امیر یزید، اس طرح کے لفظ لکھتے ہیں اس یزید پلید کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی، یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر بھی اس یزید کا ساتھ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اپنی آخرت سے اتنے غافل کیوں ہو گئے ہیں، یا انہیں اہل بیت اطہار سے اتنا بغض کس چیز کا ہے۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، سابقہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید کے سپاہیوں نے ابن سعد کے حکم پر شہداء کے جسم اطہر سے ان کے سروں کو الگ کرنے کے بعد نیزوں پہ لٹکایا، اور پھر ان کے مبارک جسموں سے کپڑے اتار کر ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے۔ ایک شخص سے اگر کوئی دشمنی بھی ہے نا تو اس کی زندگی تک ہے نا، جب اس کی روح جسم اطہر سے الگ ہو گئی، اس کے جسم سے جدا ہو گئی، تو اب کس بات کی دشمنی رہی تمہیں؟ کس بات کا ایسا غصہ تھا تمہارے اندر کہ جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا؟ اس کے بعد اگر تم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گمان میں فاتح سمجھ بھی لیا تھا تو پھر ان شہداء کے ساتھ اتنا برا سلوک تو نہ کرتے، ان کے سروں کو نیزوں پہ لٹکا کر یزید کے دربار میں لے گئے ہو تم، اور ڈائریکٹ بھی نہیں، پہلے کوفے کے بازار میں گھمایا،
پھر راستے میں آنے والے ہر شہر ہر بستی میں اس قدر ان سروں کی بے ادبی کی گئی. کس چیز نے؟ صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے تم لوگوں نے یہ کیا، اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. جس وقت یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا، امام زین العابدین اونٹ کی ننگی پشت پر سوار، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے، کوئی کجاوا نہیں رکھا گیا، ایسے ہی اونٹ پر باندھا گیا. آپ بیمار تھے، خیمے کے اندر تھے، جب خیمے سے لا کر آپ کو اونٹ کے اوپر اس طرح باندھا گیا اور آپ کی نظر پڑی شہداء کے مبارک جسموں کی طرف، ان کے جسموں پر کپڑے بھی نہیں، اور پھر گھوڑے دوڑا دوڑا کر جو ہڈیوں کو توڑا گیا تھا، یہ نظارہ دیکھتے ہی غش کھا کر آپ بے ہوش ہو گئے. صبح سے اب تک بی بی زینب جو صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، ان کی آہ نکل گئی، آنکھیں برس پڑیں، رخ مدینے کی طرف کیا اور پکار اٹھی، نانا جان دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. یا محمدہ کی صدائیں لگا رہی تھیں. اس منظر کو تھوڑا سا خیال میں لا کے تو دیکھیے، دل تڑپ کے رہ جاتا ہے. ان بدبختوں نے کوفے کے بازاروں میں گھمایا اور راستے میں آنے والے ہر بستی، ہر شہر، ہر علاقے سے گھماتے ہوئے لائے. صرف چند ایک باتیں، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. شام کے ایک بازار سے جب یہ قیدی لائے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا انتہائی نحیف، انتہائی کمزور، اسے جب پتہ چلا کہ کچھ قیدی آ رہے ہیں تو وہ پانی کے کچھ برتن بھر کر لے آئی، اور آ کر نگاہ کام نہیں کرتی تھی، کمزور بہت تھی، ضعیف بہت تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی. آواز دینے لگی کہ اے قافلے والو رک جاؤ، مجھے ان قیدیوں کو پانی پلا لینے دو. ابن سعد کے جو سپاہی ان قیدیوں کو جکڑ کر لا رہے تھے وہ رک گئے. انہوں نے خود بھی پانی پیا اور اس بڑھیا کو اجازت دی کہ جاؤ جا کر ان قیدیوں کو پانی پلاؤ. جب وہ بڑھیا ایک ایک کو پانی پلاتے ہوئے بی بی زینب کے قریب آئی تو بی بی زینب نے پوچھا، اے اماں، ہم کئی بازاروں سے گھوم کر آئے ہیں، کسی نے اس طرح سے قیدیوں کا نام سن کر قافلے کو روک کر پانی کا نہیں پوچھا. آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، کیوں پلانے آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ایک عرصے تک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی خادمہ رہی ہوں. جس وقت میں اس گھر کو چھوڑ کر آنے لگی، اجازت مانگی کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہوں، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، جب بھی کبھی کوئی قیدی تمہارے گھر کے پاس سے گزریں تو انہیں پانی ضرور پلانا. میں اپنی مرشدہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قیدیوں کو پانی پلاتی ہوں. لہذا
اپنی ادا کو ادا کرنے کے لیے آ گئی ہوں، اپنی مرشدہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ بی بی زینب کہنے لگی کہ آپ کس وقت ان کی خدمت میں رہا کرتی تھیں، وہ کون سا دور تھا؟ وہ کہنے لگی کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب، وہ 4 سال کی تھی اس وقت جب میں ان کے گھر سے آئی تھی۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ اماں کیا تم نے زینب کو پہچانا نہیں؟ آج وہی زینب قیدیوں کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی او بی بی خاموش ہو جا، اپنی زبان بند کر، کیا کہہ رہی ہے تو؟ زینب اور شام کا بازار، قیامت نہ آ جائے کہ زینب شام کے بازار میں آئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی بی بی زینب کی آنکھ سے آنسو رواں ہوئے، روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اماں سن لے، شام کا بازار ہے اور زینب یہاں موجود ہے، قیامت نہیں آئی۔ یہ سنتے ہی وہ بڑھیا غش کھا کر گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس حد تک ان لوگوں نے ظلم کیے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں قصور کیا تھا، وہ تو دمشق میں بیٹھا تھا، ابن زیاد کے حکم سے ابن سعد نے ظلم کیا۔ 1 منٹ کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تھا تو ابن زیاد کا تھا، ابن سعد کا تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ صرف میری بیعت لے لینا، اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا، مان لیتے ہیں تمہاری بات کو۔ جب ان بدبختوں نے یہ ظلم کر دیا تھا تو اب یزید کا یہ فرض بنتا تھا کہ ان ظالموں کو، ابن زیاد کو، ابن سعد کو، شمر کو، ان سارے بدبختوں کو سزا دیتا نا۔ اس نے سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے تو الٹا ان کو انعام دیے ہیں۔ اگر اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تو اسے چاہیے تھا کہ ان بدبختوں کو سزا دیتا، لیکن اس نے کوئی سزا نہیں دی، بلکہ اس نے ان کو انعام سے نوازا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی لعین کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ چلیں یہ پھر بھی ایک لمحے کے لیے ان بدبختوں کی بات کو مانتے ہوئے ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ یزید نے سیاسی وجوہات کی وجہ سے ملک میں انتشار نہ پھیل جائے، اس لیے اس نے ان کو سزا نہیں دی۔ یزید کی حکومت 3 سال رہی ہے، 3 سال۔ یہ پہلا سال تھا اس کی حکومت کا جب امام علی مقام کو ان کے رفقا سمیت اس بدبخت نے شہید کرایا۔ اس کی حکومت کا دوسرا سال، اس یزید پلید نے ایک لشکر مدینے کی طرف روانہ کیا اور ان کو اجازت دی کہ مدینہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اس لفظ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس بدبخت نے کہا اس لشکر کو کہ مدینہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے حلال ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم مدینے میں ان 3 دنوں میں جس کو چاہو قتل کر دو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم جاؤ جس کا مال لوٹ لو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جاؤ جس کی عزت تار تار کر دو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی 3 دن تک تمہارا کوئی جرم شمار نہیں کیا جائے گا، تمہارے لیے سب جائز ہے، جاؤ۔ ایک واقعہ تو گزر گیا تھا نا، چلے مان لیتے ہیں ان بدبختوں کی بات کو کہ سیاسی وجوہات سے اس نے سزا نہیں دی، تو پھر یہ کیا تھا؟ اس ملعون کا یہ کارنامہ کیا بھول گئے ہو؟ اس فوج نے 3 دن تک مدینے میں قتل عام کیا،
700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو شہید کیا، لوگوں کا گھر بار مال لوٹ لیا، اور 1,000 بچیاں، کنواری بچیاں اس بدبخت لشکر کے اس حملے کے بعد مائیں بن گئی تھیں، حاملہ ہو گئی تھیں، کنواری بچیاں۔ کیا یہ تاریخ کے اوراق انہوں نے نہیں پڑھے؟ اب بھی اس یزید لعین کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ ظلم بھول گیا اس کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ یزید کا حملہ ہوا، میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا، میں مدینے کے اندر تھا، جب یہ حملہ ہوا اس کے سپاہیوں نے آ کر مجھے پکڑا، دبوچا، تو مجھ سے پوچھنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ابو سعید خدری ہے۔ کہنے لگے اچھا صحابی ہو، ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں ان کے سامنے اس طرح کے حرکتیں کرنے لگا کہ جیسے یہ سمجھیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی میں نے ان کے سامنے کوشش کی تو انہوں نے مجھے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 3 دن تک جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر ہے، یہاں پر یزید پلید بدبخت کے سپاہیوں نے گھوڑے باندھے، منبر کے ساتھ گھوڑے باندھے ان بدبختوں نے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ آذان ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ اب فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ چھپ کر روتا رہا 3 دن تک۔ 5 وقت میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور جماعت کی آواز بھی آتی تھی، لیکن مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، قتل عام الگ ہوا۔ اسی ظلم کے اوراق کے اندر یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مدینے کے اندر جس وقت یہ حملہ ہوا، ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اسی دن پیدا ہوا۔ دائیا نے بچے کو کپڑے سے صاف کر کے اس کی ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا دیا، بچہ اپنے ماں کے سینے کے ساتھ تھا۔ یزید پلید کے سپاہی اس گھر کے اندر گھس آئے، آ کر کہنے لگے تمہارے پاس جو مال و اسباب ہے ہمارے حوالے کر دو، لوٹنے کے لیے آئے ہیں ہم، جو کچھ ہے دے دو۔ وہ خاتون جس نے ابھی بچہ پیدا کیا تھا وہ رو کر کہنے لگی کہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم تیرے بچے کو مار دیں گے۔ اس خاتون نے بچے کی طرف رخ کر کے کہنے لگی اے بیٹے خدا کی قسم اگر میرے پاس 1 درہم بھی ہوتا میں تیرے اوپر قربان کر دیتی، میرے پاس اگر 1000 جائیدادیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تجھ پر قربان کر دیتی، لیکن افسوس میرے پاس کچھ نہیں۔ جیسے ہی اس خاتون نے یہ الفاظ کہے، اس یزید پلید مردود کے سپاہی نے اس بچے کو ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوار میں ایسا دے کے مارا کہ اس کا مغز کانوں سے باہر نکل آیا۔ یہ ظلم کے اوراق ان بدبختوں نے نہیں پڑھے کیا، جو پھر بھی کہتے ہیں کہ جی سیدنا امیر یزید، لعنتی یزید کو ان کہتے ہوئے تمہاری زبان تھکتی ہے؟ اس پلید کی حمایت کرتے ہیں یہ بدبخت۔ یہ ظلم بھول گیا، یہ اس کی حکومت کا 2سرا سال تھا اور اسی یزید پلید کی حکومت کا 3سرا سال آیا۔ 3سرے سال اس بدبخت نے ایک لشکر جرار، ایک بہت بڑا لشکر مکے پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ کیا وہ تاریخ کے الفاظ انہوں نے نہیں پڑھے؟ جب مکے کی سرزمین پر یزید پلید کا یہ لشکر مسلمانوں کو ذبح کر رہا تھا، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ سارے دوڑ کر حرم پاک کے اندر آ کر پناہ لے گئے۔ کیوں لی پناہ؟ کہ حرم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کسی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں، دشمن بھی چھپا ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، وہاں دشمن کو بھی مارنے کی اجازت نہیں۔
ہم حرم میں آ گئے ہیں، امن میں آ گئے ہیں، پناہ ہے ہمیں۔ وہ اس خواہش کے اندر، اس خوشی کے اندر تھے، بچ گئے ہم۔ لیکن یزید پلید کے ان سپاہیوں نے حرم پاک کا گھیراؤ کر لیا، اور گھیراؤ کرنے کے بعد منجنیق آلے کے ذریعے انہوں نے بیت اللہ پر پتھر برسائے، پتھر برسائے بیت اللہ پر۔ کیا یہ باتیں سب ان لوگوں نے نہیں پڑھی؟ انہی پتھروں کی بارش کے اندر پتھر آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے چنگاریاں نکلیں، ان چنگاریوں سے غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی، کعبے کا غلاف جل گیا، کعبہ شریف کی مبارک چھت جل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا میرے رب نے جنت سے بھیجا تھا، اس کے سینگ بھی اسی چھت کے اندر تھے جو اس آگ میں جل گئے۔ کیا یہ ظلم ان لوگوں نے نہیں پڑھا؟ پھر بھی حمایت کرتے پھرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنا کچھ بھی پڑھنے کے باوجود بھی اس کی حمایت کرتے پھرتے ہیں۔ جائیں یہ بھی پھر اسی ٹھکانے میں جہاں وہ مردود پڑا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یزید پلید کی سلطنت کا یہ تیسرا سال تھا جب اس نے مکے پہ حملہ کرایا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والی ایک خاتون، وہ جان بوجھ کر یزید کی خادمہ بن گئی، یزید کی خدمت کرنے لگی جان بوجھ کر، ایسا دکھاوا کرتی کہ جیسے اسے یزید سے بہت محبت ہے۔ وہ یزید پلید کو شراب پلایا کرتی تھی۔ ایسے شرابی بدبخت کی حمایت کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ کسی بہانے سے اس کو ایک باغ میں لے گئی جو اس کے محل کے اندر ہی تھا۔ اس باغ میں لے جا کر اس خادمہ نے اس بدبخت کو اتنی شراب پلائی، اتنی شراب پلائی کہ یہ شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس خادمہ نے اس کی بے ہوشی کی حالت میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد اس نے اس باغ کے اندر جو درختوں کے پتے گرے ہوئے تھے، وہ پتے اکٹھے کر کے اس کی لاش کو چھپا دیا۔ لاش کو چھپانے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئی، چلی گئی۔ ایک دن گزر گیا، یہ وہی دن تھا جس دن یزید جہنم واصل ہوا، جس دن کعبے کو آگ لگی، جس دن غلاف کعبہ جلا، اس دن ہی یہ مردود جہنم واصل ہوا۔ ایک دن سپاہی تلاش کرتے رہے کہ یزید کہاں گیا، دن گزر گیا نہیں ملا، دوسرا دن آ گیا، تلاش جاری ہے۔ تیسرے دن جب اس باغ کی طرف یہ لوگ آئے ڈھونڈتے ہوئے، تو آ کر دیکھا کہ ایک جگہ پتوں کے ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور اس ڈھیر کی طرف بہت سارے حشرات الارض، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے اس طرف جا رہے ہیں، اور یہاں سے شدید بدبو آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر جب قریب جا کر وہاں سے پتے ہٹا کر دیکھا تو یزید مردود کی لاش ملی انہیں۔ وہ اس حد تک بدبودار تھی کہ اسے اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے وہیں پر ہی اس پر مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ ایسی عبرتناک موت ملی اس بدبخت کو۔ کیا ملا؟ کس وجہ سے اس نے اتنے ظلم کیے؟ حکومت کے لیے، ایک عیاشی کے لیے، سلطنت کے لیے، دولت کے لیے؟ کیا ملا اس کو؟ 3 سال تخت نشین رہنے کے بعد کیا لے کے گیا یہاں سے؟ آخرت کی بربادی، تباہی لے کے گیا۔ کچھ ہاتھ آیا اس کے؟ ابھی اس مردود کا مرنے کے بعد ادھر
ایک شخص کوفے میں کھڑا ہوا جس کا نام تھا مختار ثقفی، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں میں۔ اس شخص نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا کہ ہم اہل بیت اطہار کے خون کا بدلہ لیں گے، لہذا اس نے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ مجھے ان لوگوں کی لسٹ دو، فہرست دو کہ جو لوگ کربلا میں امام علی مقام کے سامنے آئے تھے، پھر ان لوگوں کی فہرست دو جو شہادت امام علی مقام سے خوش ہوئے تھے۔ اس نے تقریباً کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب بندوں کو قتل کیا۔ ابن سعد کو بھی، ابن زیاد کو بھی، شمر ذی الجوشن کو بھی، اس نے سب کو قتل کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب ساری امت میری تعریف کر رہی ہے، میرے اس کارنامے سے خوش ہے، اس بدبخت نے اتنا اچھا کام کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کہنے لگا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں، جبکہ خاتم النبیین تو میرے نبی کی ذات ہے، ان کے بعد تو قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ جب اس بدبخت نے یہ اعلان کیا تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کو جہنم واصل کیا، اور پھر اپنی سلطنت اور حکومت کا اعلان کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ امام زین العابدین آپ کے صاحبزادے امام باقر ایک دن آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، نحیف ہیں، کھاتے پیتے انتہائی کم ہیں، کئی دن آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ مہربانی کریں، میری بات مان لیں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کسی طبیب سے چیک کراتا ہوں، آپ کا وہ علاج کر دیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی ہے، میرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے صاحبزادے نے دوبارہ عرض کی کہ اچھا آپ نہیں جاتے تو میں طبیب کو یہاں لے آؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا چلو تیری ضد پوری کر لیتے ہیں، لے آ۔ وہ طبیب آیا اور آ کر اس نے نبض دیکھی، نبض دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کو جسمانی مرض کوئی نہیں ہے، آپ کو غم ہے، دکھ ہے جو اندر ہی اندر آپ کو کھائے جا رہا ہے، آپ اپنے آپ کو خوشی کے ماحول میں رکھیں، تنہائی سے بچائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں بتاؤ؟ اس طبیب نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، صبح صبح کسی دریا کے کنارے چلے جایا کریں، کسی جھیل کے کنارے چلے جایا کریں، بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، بہت ہی خوشگوار مقام ہوتا ہے، وہ آپ کا تھوڑا سا دل بہل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھیل اور دریا کی بات کرتا ہے، میرے سامنے ایک پیالہ پانی آ جائے مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے کہ یہی پانی اس دن میرے چھوٹے بھائی الیاصغر کو بھی نہیں ملا، میرا سارا خاندان پیاسا کٹ گیا، میری تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی۔ وہ طبیب کہنے لگا کہ حضور پھر آپ ایسا کریں، آپ بازار چلے جایا کریں، وہاں ہجوم زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر آپ کا دل بہل جائے گا۔ آپ فرمانے لگے تو بازاروں کی بات کرتا ہے، جب بھی کسی بازار پہ نگاہ پڑتی ہے تو مجھے شام کے بازار یاد آتے ہیں، جب ہم اونٹوں پر بندھے ہوئے تھے اور ہمیں بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ رونے والے جو
5 افراد ہیں، ان میں ایک امام زین العابدین ہے۔ آپ کا نام علی ہے، امام زین العابدین کا جو نام ہے وہ علی ہے۔ امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام اپنے والد علی کے نام پہ رکھا تھا، بڑا بھی علی، درمیانہ بھی علی، چھوٹا بھی علی۔ اب بڑے کو بڑا علی یعنی علی اکبر، اکبر مانی بڑا ہے نا، تو بڑے کو بڑا علی، علی اکبر، درمیان والے کو علی اوسط، چھوٹے والے کو علی اصغر، چھوٹا علی۔ تو اس لیے پہچان کے لیے ان کے ساتھ اکبر، اوسط اور اصغر کا لفظ لگایا، تینوں کا نام علی ہے۔ وہ دونوں تو کربلا میں شہید ہو گئے، اور ان کو زین العابدین اور سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرتے تھے، ساری ساری رات نوافل میں گزار دیتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک جگہ پر یہ بیان کیا، وقت ختم ہو گیا، ایک جگہ یہ بیان کیا تو کسی نے پرچی بھیج دی کہ جناب 2 رکعت نفل کے لیے ہمیں جلدی جلدی پڑھیں تو 2 منٹ لگتے ہیں، ورنہ 4 منٹ لگ جاتے ہیں۔ 2 منٹ کے حساب سے اگر ہم 1000 نوافل کا ٹائم شمار کریں تو ایک رات میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک رات میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ جملہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے ان سے عرض کی کہ حضور، روایتوں کے اندر آتا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے۔ پاؤں گھما کر گھوڑے کے دوسری سائیڈ پر دوسری رکاب میں جب دوسرا پاؤں ڈالتے تھے تو سورہ والناس چل رہی ہوتی تھی زبان پہ۔ اتنی سی دیر میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، تو کیا آپ پڑھ کے دکھا سکتے ہیں؟ یہ اللہ والوں کی کرامت ہے۔ اللہ ان کے وقت میں ایسی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ آپ کثیر کام کو قلیل وقت میں کر لیا کرتے ہیں۔ لہٰذا امام زین العابدین کو اسی لیے زین العابدین کہا گیا ہے کہ آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارے سجدے کتنے ہیں؟ نوافل تو دور کی بات ہے، ہمارے تو فرائض بھی پورے نہیں ہیں، پھر ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں؟ ایک اور دوسرا سبق یہ کہ میرے امام نے گھر کا گھر لٹا دیا، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ کیا ہم ظالم کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا ظالم کا ساتھ دیتے ہیں؟ تھوڑا سا خود غور کر لیں۔ کیا ہمارے دیے ہوئے ووٹ سے اچھے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں یا ظالم لوگ آتے ہیں؟ خود اپنے اندر بیٹھے ہوئے مفتی سے خود پوچھ لیجئے گا، ہم کس کو پرچی ڈالنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بیعت جو تھی نا امام علی مقام کی، وہ بھی تو یہی ووٹ ہی تھا نا۔ یزید کو ووٹ نہیں دیا نا میرے امام نے، اس نے گھر کا گھر تباہ کر دیا، سب کو شہید کرا دیا۔ لہذا ہم حسینی ہیں، ہماری پرچی کسی یزید کو تو نہیں جا رہی۔ بس اتنا سا پیغام ہے، اگر یہ دل میں اتر جائے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی حالت بھی سنور جائے گی، ہماری حالت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔